السلام علیکم معزز ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا انفارمیشن اباؤٹ ورلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم مسئلہ کشمیر کی تاریخی حیثیت کو بیان کریں گے۔ چلو اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، 1947 عیسوی سے کشمیری عوام کی مزاحمت جاری ہے۔ اس طویل اور صبر آزما سفر میں کبھی سست اور مدم پڑ جاتی ہے اور کبھی یوں محسوس ہوتا ہے ایک چنگاری پورے خطے میں آگ لگا دے گی۔ ان کی طویل جدوجہد میں کئی نشیب و فراز آئے۔ کبھی ان کی عاقبت ناندیش قیادت نے بھارتی حکمرانوں کی منافقانہ سیکولرزم کے ساتھ سودے بازی کر لی، تو کبھی پاکستانی حکمرانوں نے نیم دلانہ اور بزدلانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے عین اس وقت دھوکہ دیا جب دو چار ہاتھ لبے بام پہنچنے کو رہ گئے تھے۔ اسی دوران بھی کشمیری حریت پسند کو تخت دار پر چڑھایا گیا اور کبھی پوری وادی ان کی قربانیوں کے خون سے لالہ زار بن گئی، اور کبھی ان کو قید و بند اور جلا وطنی سے دو چار ہونا پڑا۔ یہاں تک کہ عالمی قوتوں کا تعلق ہے تو ان کی اولین ترجیح ہمیشہ بھارتی حکمران رہے ہیں۔ دوستو، تنازع کشمیر کا تاریخی پس منظر تاریخ کا ایک ایسا طویل باب ہے جس کی ایک ایک سطر ظلم کی داستانوں کی عکاس ہے۔ یہ بات 14 اور 15 اگست 1947 عیسوی کی ہے، جب برطانیہ سے آزادی کے بعد دو خود مختار ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئیں۔ ریاستوں اور راجوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی عوام کی منشا کے مطابق کسی بھی ملک میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مگر اس کے ہندو راجا نے وقت پر کوئی فیصلہ نہ کیا۔ 27 اکتوبر کشمیر کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ترین دن تھا۔ اس کے پس منظر کی کہانی سازشوں سے بھری پڑی ہے جس کا یہاں تفصیل سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ مختصر، جب قبائلی لشکر کے کشمیر پر حملے کی اطلاع نئی دہلی پہنچی تو 25 اکتوبر کو ماؤنٹ بیٹن نے ایک ہنگامی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ کشمیر میں مہاراجہ کی حکومت کو امداد کے لیے بلا تاخیر بھارتی فوج بھیجی جائے، لیکن ماؤنٹ بیٹن کی تجویز کے مطابق اس فیصلہ پر یہ شرط عائد کی گئی تھی مہاراجہ پہلے ہندوستان کے ساتھ ہلاک کی دستاویز پر دستخط کرے۔ حکومت ہندوستان کے دفاعی کونسل کے فیصلہ کے مطابق محکمہ ریاستی امور کا سیکرٹری وی پی ممنین نے اسی دن یعنی 25 اکتوبر کو ہی خاص فوجی ہوائی جہاز کے ذریعے سری نگر پہنچ گیا۔ ہندوستان کی ہوائی اور بری فوج کے 2 یا 3 اعلیٰ حکام بھی اس کے ہمراہ شامل تھے۔ ممنین نے فوراً ہی مہاراجہ سے ملاقات کر کے اسے الحاق کی درخواست پر دستخط کروا لیے اور پھر اسے مشورہ دیا اور یہاں سے جموں چلے جاؤ، کیونکہ قبائلی لشکر نے اسی دن سری نگر سے صرف 35 میل دوبارہ مولا پر قبضہ کر کے موہاڑا کے اس پاور ہاؤس کو نظر آتش کر دیا تھا جہاں سے ساری وادی کشمیر کو بجلی مہیا ہوتی تھی۔ اس کو خطرہ تھا کہ یہ لشکر کسی وقت بھی سری نگر پہنچ جائے گا۔ دوستو، ممنین نے الحاق کی جس درخواست پر دستخط کروائے تھے اس میں اس حقیقت کا خاص طور پر ذکر تھا کہ ریاست کشمیر کی سرحد سوویت یونین اور چین سے مشترکہ ہے۔ اگر میری حکومت کو فوری فوجی امداد نہ کی گئی تو یہ علاقہ قبائلیوں کی کارروائیوں کے باعث تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ممنین نے یہ درخواست لے کر 26 اکتوبر کو دہلی واپس ہوا تو مہاراجہ اسی رات نہایت ہی خاموشی کے حالت میں جموں روانہ ہو گیا۔ ڈوگرا فوج نے مہاراجہ کے فرار میں مدد کرنے کے لیے پیٹرول کے سارے ذخائر پر قبضہ کر لیا تھا اور صرف ان لوگوں کو پیٹرول مہیا کیا جاتا تھا جو مہاراجہ کے ہمراہ سری نگر سے بھاگ رہے تھے۔ مہاراجہ نے اپنے تمام مال و اسباب لاریوں میں لدوائے اور جو سامان لاریوں کی قلت کے باعث ان میں نہ سما سکا اسے ٹانگوں پر لدوا دیا۔ اس نے پہنچنے تک راستے میں کئی جگہ رک کر اپنی پولیس اور فوج کو یہ ہدایت جاری کی کہ ریاست کے ڈوگرا راج کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے جو مسلمان باشندہ جہاں کہیں بھی نظر آئے اسے بلا دھرے قتل کر دیا جائے۔ اس نے 26 اکتوبر کو جموں پہنچ کر اپنی خاص نگرانی میں برہمنوں اور راجپوت ہندوؤں کو ہتھیار تقسیم کروائے۔ دوستو، اسی دن نئی دہلی میں ماؤنٹ بیٹن کی زیر صدارت حکومت ہندوستان کی دفاعی کمیٹی کا دوسرا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں مہاراجہ کی جانب سے ارسال کردہ الحاق کی درخواست کو قبول کرنے اور اس کی حکومت کی فوری فوجی امداد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ماؤنٹ بیٹن نے اس ساری کارروائی کی بذات خود نگرانی کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اسی دن ماؤنٹ بیٹن کے جانبدارانہ رویے پر کوئی پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، وہ کھلم کھلا پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ ہندوستان کی اس فوجی کارروائیوں کی تیاریوں کی اطلاع 26 اکتوبر کی شام کو ہی پاکستان آرمی کے لاہور ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی تھی۔ انڈین بریگیڈ کو اس کارروائی کے لیے جو حکم دیا گیا تھا وہ پورے کا پورا لاہور میں سن لیا گیا تھا۔ یہ پیغام ڈیسیفائر کر کے راولپنڈی میں پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹرز کو روانہ کیا گیا۔
لیکن قائم مقام برطانوی کمانڈر ان چیف جنرل گریسری نے اس پر خاموشی اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ قائد اعظم رحمہ کو بھی اطلاع نہ دی گئی، حالانکہ وہ اس دن لاہور میں تھے۔ کیونکہ پاکستانی فوج کے اعلیٰ برطانوی افسروں کو اس منصوبے کا یقیناً علم تھا، اس لیے انہوں نے مجرمانہ غفلت اور غداری کا مظاہرہ کیا۔ 27 اکتوبر کی شام کو جب کشمیر میں ہندوستان کے فوجی حملے کی اطلاع قائد اعظم رحمۃ اللہ کو دی گئی تو انہوں نے فوراً پنجاب کے گورنر سر فرانس موڈی کی وساطت سے پاکستانی فوج کے قائم مقام کمانڈر ان چیف جنرل سر ڈگلس گریسری کو کشمیر میں فوج بھیجنے کا حکم دیا، لیکن گریسری نے اس حکم پر عمل کرنے کے بجائے نئی دہلی میں سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل آکن لیک سے ہدایت لینے کے لیے بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کیا۔ فیلڈ مارشل آکن لیک اگلے ہی دن یعنی 28 اکتوبر کو صبح سویرے لاہور پہنچا اور اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ سے ملاقات کر کے انہیں جنرل گریسری کو دیے گئے حکم کو واپس لینے پر آمادہ کر لیا۔ آکن لیک کی دلیل یہ تھی کہ مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی جو کارروائی کی ہے اس کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نواب جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ صحیح تھا تو مہاراجہ کشمیر کے اسی قسم کے فیصلے کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الحاق کی کارروائی کے بعد ہندوستان کو کشمیر میں اپنی فوجیں بھیجنے کا حق حاصل ہے۔ اگر پاکستان نے اب ہندوستان کے اس مہلکہ علاقے میں کوئی فوجی کارروائی کی تو اس کے نتائج بھی انتہا خطرناک ہوں گے، کیونکہ برطانوی فوجی حکام اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اس لیے پاکستانی فوج کی حالت بہت پتلی ہو جائے گی۔ آکن لیک نے تجویز پیش کی کہ اس تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے گورنر، وزیر اعظم، مہاراجہ کشمیر اور اس کے وزیر اعظم کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے۔ جنہوں نے یہ تجویز منظور کر لی اور دونوں ممالک کے درمیان ہمہ گیر جنگ کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ دوستو، 1 جنوری 1948 کو بھارت نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سے مدد مانگ لی۔ 5 فروری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں رائے شماری کرائی جائے۔ 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کراتے ہوئے دونوں ممالک کی فوجوں کو جنگ بندی لائن کا احترام کرنے کا پابند کیا اور وہاں رائے شماری کرانے کا اعلان کیا۔ دوستو، 17 تا 20 اگست 1953 کو پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان دہلی میں ملاقات ہوئی، جس میں اپریل 1954 کے آخر تک وہ کشمیر میں رائے شماری کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے پر متفق ہو گئے۔ تاہم جیسے ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات گہر ہوئے تو بھارت نے اس مسئلے کو بھی سرد جنگ کا حصہ قرار دیتے ہوئے رائے شماری سے انکار کر دیا۔ دوستو، 14 جنوری 1957 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر 1951 کی قرارداد کی منفی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست اسمبلی کسی طور پر بھی کشمیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی رائے شماری کرانے کا اختیار رکھتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی مسئلہ کشمیر کا معاملہ چلتا رہا اور ایک دفعہ پھر 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں خودکش حملے کے نتیجے میں 40 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ 26 جنوری 2019 کو بھارت نے بالا کوٹ میں مجاہدین کے ایک کیمپ پر فضائی حملہ کیا اور کئی مجاہدین کو مارنے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ دوستو، اس کے اگلے دن ہی یعنی 27 فروری کو پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کے 2 طیاروں کو مار گرایا اور ایک بھارتی پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا، جسے آپ یقیناً جانتے ہوں گے ابھینندن کے نام سے۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم کب سے اور کس طرح سے جاری ہے۔ اسی ظلم کو اہل علم کی نظروں میں لانے کے لیے دنیا بھر میں پوری کشمیری قوم 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے۔ بھارت کا یہ غاصبانہ قبضہ 73 سال گزر جانے کے بعد بھی نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر اپنے اس ناجائز تسلط کو قائم رکھنے کے لیے بھارت اپنی فوج کے ذریعے مسلسل ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب تک لاکھوں معصوم کشمیریوں کو تحت آگاہ کیا جا چکا ہے، مگر اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے نہتھے عوام اپنے لازوال جدوجہد آزادی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اچھی بات یہ ہے کہ مختلف کشمیری تنظیم اور پاکستانی قوم 27 اکتوبر اور دیگر کشمیر کے ایام کو جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس کے باوجود وقت کا تقاضا ہے کہ کشمیری متحد ہو کر تحریک آزادی کے لیے مزید جوش و جذبے کے ساتھ کام کریں، اور اس ضمن میں پاکستان یہ پہلے ہی ہر محاذ پر اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑا ہے، اور اس نے حال ہی میں بھی اقوام متحدہ میں کشمیر کی اس بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اگر یہ کاوشیں اسی طرح جاری رہیں دوستو، وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھارتی تسلط سے نجات پا کر اپنی سرزمین پر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔
دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسئلہ کشمیر پر جو بھی ان کے ذہنوں میں خیالات ہیں، سوالات ہیں، ان کا جواب مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔